4 دن پہلے مृत्यु سے 4 دن پہلے جمعہ رات کو جبکہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک کاغذ لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں نے مت بھید ہو گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور کیا اور متبھید بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی دن آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کی یہودی اور عیسائی اور مشرکوں کو عرب رائے دیو سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کی پرتینidھی منڈلوں کا ستکار اسی طرح کرنا جس طرح آپ کیا کرتے ہیں۔ البتہ تیسری بات کو روایت کرنے والا بھول گیا، شاید یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا اسامہ کی فوج کو عملی جامہ پہنانے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے آدھین یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی تیزی کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس دن بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی چھا گئی۔ پھر دور ہوئی تو آپ نے معلوم کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر تیسری بار وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی۔ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی چھا گئی۔ آخر میں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دنوں میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے 3 بار یا 4 بار رجوع فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار کر دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک دن یا 2 دن پہلے سنیچر یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ سدھار محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے بیچ چل کر ظہر کی نماز میں تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والے سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بیٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پیروی کرتے جا رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ ایک دن پہلے مृत्यु کے 1 دن پہلے یعنی اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو بھیٹ کر دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع کوئی 75 کلو جو کے بدلے ریہن رکھی ہوئی تھی۔